حضرت بایزید بسطامی حضرت بایزید بسطامی کی پیدائش بسطام نامی علاقے میں ہوئی جو اب ایران میں ہے۔ آپ صوفیہ اور فقراء میں اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ کا تقابل منصور حلاج اور اس سلسلے کے دیگر بزرگوں سے کیا جاتا ہے۔ منصور حلاج نے اناء الحق کا نعرہ اعلان کی صورت میں لگایا کیونکہ وہ بھی ناپختہ تھا اور لوگوں نے اس کی باتوں کو کفر اور غرور جانا۔ اگر وہ پختہ ہوتا تو پھانسی نہ چڑھتا، اس کا جسم سولی پہ لٹکانا اور کاٹنا ناممکن ہو جاتا۔ یہی نعرہ درجنوں بزرگوں نے اپنی باتوں میں زیادہ احتیاط اور الفاظ بدل بدل کے لگایا ہے۔ ان میں سے ایک شخصیت حضرت بایزید بسطامی ہیں جنہوں نے نعرہ لگایا سبحانی ما اعظم شانی۔ ایک دن ان کے شاگردوں نے کہا کہ کل آپ بولتے بولتے وجد میں چلے گئے تھے اور آپ کے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی سبحانی ما اعظم شانی، یعنی کہ میری ذات پاک ہے، میری شان کتنی عظیم ہے۔ تو اس پر آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ بات صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کسی انسان کو ایسے الفاظ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اگر دوبارہ ایسے کوئی الفاظ میری زبان سے جاری ہوں تو مجھے قتل کر دیں۔ لیکن چند ہفتوں بعد آپ پھر حالت وجد میں چلے گئے اور یہی الفاظ آپ کی زبان سے جاری تھے۔ تو آپ کے حکم کے مطابق جب آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن تلوار ان کے جسم سے ایسے گزر جاتی جیسے ہوا میں تلوار چلائی جا رہی ہو۔ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے کے باعث آپ کا جسم حالت کثافت سے حالت لطافت میں جا چکا تھا اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے جسم کی جگہ کوئی سایہ ہے۔ کچھ دیر بعد جب آپ حالت وجد سے باہر آئے تو آپ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ آج پھر کوئی غیر شرعی الفاظ میری زبان سے جاری تو نہیں ہوئے؟ اس پر شاگردوں نے کہا کہ آج پھر ایسا ہوا اور آپ کے حکم کے مطابق ہم نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی لیکن نہیں ہو سکا۔ اس پر آپ نے کہا اس حالت میں وہ ذات میں نہیں تھا، اس لیے اس حالت میں قتل نہیں ہو سکا۔ اتنی بڑی بزرگی کے باوجود جب آپ کا وصال ہوا تو کچھ عرصے بعد آپ کے شاگرد نے خواب میں دیکھا اور آپ سے پوچھا، چونکہ آپ بہت بڑے بزرگ تھے تو آپ کا بہت عالی شان استقبال ہوا ہوگا، تو ہمیں بتائیں کہ آپ کا استقبال کیسا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، خدا مجھ سے ناراضگی سے ملا۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ میں تو توحید اور خلوص لایا ہوں۔ اس پر جواب ملا کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن وہ دودھ والا واقعہ یاد کرو۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ آپ کو پیٹ میں درد ہوا تو اگلے دن شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کے پیٹ میں درد کیوں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ رات میں نے دودھ پیا تھا، شاید اس کی وجہ سے ہوا۔ حالانکہ صاحب توحید کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ تمام خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت بایزید نے کہا کہ مجھے کہنا چاہیے تھا کہ یہ درد اللہ کی طرف سے تھا۔ آپ نے اللہ کی محبت میں فنا ہونے، اپنے نفس کو پاک کرنے اور دنیاوی خواہشات کو ترک کرنے کی تعلیم دی۔